اس کے مقابلے میں موحد کا حال کیا ہوتا ہے؟ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ موحد کی در پائے ریزی زرش وگر تیغ ہندی نہیں برسرش امید و حراسش نہ باشد زکش ہمیں نست بنیاد توحید و بس. کہتے ہیں کہ موحد کا حال یہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں توحید ہوتی ہے، جس کا دل توحید سے معمور ہوتا ہے، اس کے قدموں میں لا کر کے پوری دنیا کی دولت ڈھیر کر دو یا ہندوستانی تلوار اس کے سر کے اوپر رکھ دو، وگر تیغ ہندی نہیں برسرش، اس کے قدموں میں دنیا کے مال و زر ڈال دو، اس کے سر کے اوپر ہندوستانی تلوار رکھ دو، تو اس کو کسی سے کوئی امید، کسی سے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. اور یہی توحید کی بنیاد ہے. اور بس ہمیں نست بنیاد توحید و بس. مادہ پرست خوف زدہ ہو جاتا ہے، مشرک خوف زدہ ہو جاتا ہے، موحد اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. یہ انسانی زندگی پر شرک کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں. کہ مشرک ہر چیز سے ڈرتا ہے، موحد کسی چیز سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے. انسانی زندگی پر شرک کا ایک اور برا اثر پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ اونچ نیچ، ذات پات، بھید بھاؤ. یہ شرک کی پیداوار ہے. آپ تمام مشرک قوموں کا جائزہ لے لیں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ مشرک قوموں میں اپنی بالا تری کا تصور ہمیشہ رہا ہے اور اپنے علاوہ وہ دوسری قوموں کو ملچ، دوسری قوموں کو ذلیل، دوسری قوموں کو حقیر سمجھتی رہی ہیں. گویا یہ جو بھید بھاؤ ہے، جو اونچ نیچ ہے اور جو ذات پات کا معاملہ ہے، یہ سب شرک کی پیداوار ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے دنیا کے تمام لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو قبائل ہیں، یہ جو خاندان ہیں، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں، ورنہ تم سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو. گویا توحید یہ سبق دیتا ہے کہ تمام انسان ایک ہی سر چشمے سے نکلے ہیں. اور شرک کیا کہتا؟ نہیں، ہم سورج کی اولاد ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں دیوی کی اولاد ہے، کوئی کہتا ہے ہم فلاں دیوتا کی اولاد ہے. اس طریقے کا تصور شرک کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو اگر غور کیا جائے کہ یہ ذات پات، اونچ نیچ، بھید بھاؤ، یہ سب کچھ کہاں سے نکلا ہے؟ شرک کے پیٹ سے نکلا ہے. توحید تو دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ سب لوگ ایک ہی سر چشمے سے آئے، سب بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ سب ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی اولاد ہے. اسی وجہ سے شرک کو ظلم کہا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر گورا ہے تو اپنے آپ کو کالے سے برتر سمجھتا ہے، عربی ہے تو اجمیوں سے اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے. اور اس تصور نے اور اس عقیدے نے کتنا فساد مچایا ہے. تاریخ کا طالب علم جب وہ واقعات پڑھتا ہے، تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتا ہے، تو اس کا بدن کانپ جاتا ہے، لرزہ برندام ہو جاتا ہے کہ گوروں نے کالوں کے اوپر کیسے کیسے ظلم کیے ہیں. معاشرے کے اندر اپنی برتری کا دعویٰ کرنے والوں نے کم ذات کے لوگوں کو، جو ان کی نگاہوں میں کم ذات ہے، کیسے کیسے ظلم ڈھائے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں. شرک کا ایک اور برا اثر انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، وہ یہ کہ انسان بد کردار ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کسی انسان کے کردار کی تعمیر، کسی انسان کی سیرت کی تعمیر اللہ تبارک و تعالی سے تعلق ہی سے پیدا ہو سکتا ہے. سیرت کی تعمیر اللہ کے تعلق سے پیدا ہوگی. کردار
بہترین بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے تعلق کی وجہ سے. توحید اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو آدمی کی سیرت نکھرتی ہے اور آدمی کا کردار پھلتا اور پھولتا ہے. اس طرح جب معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو موحد ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ان کی سیرتیں بہت بہترین ہوتی ہیں، ان کے کردار بہت اچھے ہوتے ہیں، تو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے. اور جس معاشرے کے اندر بد کردار لوگ ہوں، بد سیرت لوگ ہوں، وہ معاشرہ کبھی پنپتا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں جا کر کے اس معاشرے کے اندر فساد آ ہی جاتا ہے اور وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. تو اللہ سے تعلق توحید جوڑتا ہے، اور اللہ سے جڑنے کی وجہ سے انسان کا کردار بنتا ہے، انسان کی سیرت بنتی ہے. اور شرک سے اللہ تبارک و تعالی سے انسان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اس نے اپنا تعلق کاٹ کر کے غیروں سے تعلق جوڑ لیا، اب اللہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا. اور اللہ سے تعلق کاٹ لینے کے بعد انسان کے کردار کے اچھے ہونے کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اللہ سے کٹ کر کے آدمی کی سیرت کبھی نہیں بن سکتی، آدمی کا کردار کبھی اچھے سانچے میں نہیں ڈل سکتا. ناممکن ہے کہ اس کا کردار اچھے سانچے میں ڈلے اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق کاٹ لینے کے باوجود. مشرک اپنے تعلق کو اللہ سے کاٹ لیتا ہے، موحد اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑتا ہے، اس کا کردار نکھرتا ہے، اس کی سیرت پنپتی ہے. اور ایسے لوگوں سے جو معاشرہ بنتا ہے، جو سماج بنتا ہے، وہ سماج ترقی کرتا ہے، وہ سماج آگے بڑھتا ہے، خود اس کا بھلا ہوتا ہے اور دوسروں کے اوپر اپنی چھاپ ڈالتا ہے، دوسروں کا مفاد بھی اس کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے. انسانی زندگی پر شرک کا ایک برا اثر یہ بھی پردہ ہوتا ہے کہ شرک کے نقطۂ نظر سے ہر چیز معبود بننے کی پوزیشن میں ہے، ہر چیز کو اپنا معبود بنایا جا سکتا ہے. اب بتائیے، ایک ادنا عقل رکھنے والا یہ فیصلہ کرے گا کہ اگر شرک کے نقطۂ نظر کو تسلیم کر لیا جائے تو ہر چیز معبود بننے کی پوزیشن میں ہے، تو ہر ایک کے سامنے اپنی جبین رگڑو، اس کے سامنے سجدہ کرو، اپنی جبین کو ہر ایک کے سامنے رسوا کرتے پھرو. بتائیے یہ عزت نفس ہے یا عزت نفس کا ہے بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ گویا شرک آدمی سے عزت نفس کو چھین لیتا ہے، اور عزت نفس اگر چھن جائے تو پھر آدمی کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ہر چیز کے سامنے اگر آدمی اپنا سر جھکا دے تو عزت نفس کہاں رہا؟ عزت نفس تو تباہ ہو گئی اس کی. تو شرک کی وجہ سے انسان کی عزت نفس کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. شرک کا ایک برا اثر انسانی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ آدمی بد عہد ہو جاتا ہے، بد عہد ہو جاتا ہے. آدمی سے جو عہد ہوتا ہے دوسرے آدمی کو چاہیے کہ اس عہد کو پورا کرے جس سے وہ عہد کرتا ہے. ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہے، اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا ہے. کیا عہد لیا ہے؟ عہد الست کے اندر ہم سے ایک عہد لیا ہے اس نے. کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ سے تمام انسانوں کو نکال کر کے، وہ چونٹیوں کی شکل میں رہے ہوں جیسے ذر کا لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عقل و شعور دیا اور ان سے یہ پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اچھا، ہم نے وعدہ کیا تھا. قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد ہم نے اس پیمان کو بھلا دیا اور بد عہد ہو گئے ہم.
اس لیے کہ ہم نے جو عہد کیا تھا کہ ہم تجھے ہی معبود سمجھیں گے, ہم تجھے ہی اپنا آقا سمجھیں گے, ہم تجھے ہی اپنا رب سمجھیں گے. یہاں دنیا میں آنے کے بعد ہم نے جب دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا, دوسروں کو اپنا رب بنا لیا, اپنا پروردگار بنا لیا, اللہ کو چھوڑ دیا, تو ہم نے بدعہدی نہیں کی. تو شرک انسان کو بدعہد بنا دیتا ہے. ایک برا اثر انسان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے, ہم نے جو اللہ سے عہد کیا تھا عہد الست کے اندر, اس عہد کے اندر ہم نے بدعہدی کی, ہم بدعہد ہو گئے. اور ایک برا اثر انسان کی زندگی پر شرک کا یہ پڑتا ہے کہ انسان بے وفا ہو جاتا ہے. بدعہدی الگ چیز ہے, بے وفائی الگ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا, الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. زانی مرد یا تو زانیہ عورت سے نکاح کرے یا پھر مشرکہ عورت سے نکاح کرے. اسی طرح زانیہ عورت زانی مرد سے نکاح کرے یا مشرک مرد سے نکاح کرے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے زنا اور شرک کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے, زانی اور مشرک کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے. غور کریں تو زانی اور مشرک کے درمیان عجیب طرح کی معنوی مناسبت پائی جاتی ہے. وہ معنوی مناسبت کیا ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے نکاح کرتا ہے, اس کے نان نفقہ سکنا ہر طریقے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور ہر طریقے کی آسائش پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود عورت کا کردار ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اپنے مرد کو چھوڑ کر کے غیر سے اپنا منہ کالا کرتی ہے. شوہر سب کچھ مہیا کر رہا ہے, لیکن شوہر کی ان تمام نعمتوں کو, شوہر کی طرف سے دی گئی ان تمام آسائشوں کو وہ نظر انداز کر دیتی ہے اور غیروں سے منہ کالا کرتی ہے. اسی طریقے سے ایک مرد اپنی عورت کے علاوہ دوسری عورت سے منہ کالا کرتا ہے. یہی حال مشرک کا ہے کہ دیتا سب کچھ اللہ ہے, مگر اس کو چھوڑ کر کے دوسروں سے آدمی اپنی نسبت قائم کر لیتا ہے, اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے, اس سے مدد مانگتا ہے اور پریشانی میں اسے بلاتا ہے. اس طرح زنا اور شرک کے اندر ایک طریقے کی معنوی مناسبت پیدا ہو گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بے وفائی کرتے ہیں. شوہر اپنی بیوی سے بے وفائی کر رہا ہے, بیوی اپنے شوہر سے بے وفائی کر رہی, جبکہ شوہر سب کچھ دے رہا ہے اپنی بیوی کو اور بیوی نے اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے حوالے کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں سے اپنا منہ کالا کرتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. ارے تم نے جو کچھ مانگا وہ تمہیں ہم نے دیا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد, اتنی نعمتوں کے پانے کے بعد تم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہو, تو تم سے زیادہ بے وفا اور کون ہو سکتا ہے. تو زنا میں اور شرک کے اندر ایک معنوی مناسبت اس طریقے کی پائی جاتی ہے. یعنی شرک کی وجہ سے آدمی بے وفا ہو جاتا ہے, اور شرک کا ایک برا اثر انسانی زندگی کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ وہ باغی ہو جاتا ہے, اور باغی کی سزا صرف اور صرف موت ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہندوستان کا پرائم منسٹر جو ہے, اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی پرائم منسٹر بنا لے, یا جو صدر ہے جو حکومت کی طرف سے متعین کیا گیا ہے, اگر اس صدر کے علاوہ کوئی دوسرا صدر الگ سے چن لیا جائے تو یہ بغاوت ہوگی, اور ایسے شخص کی سزا حکومت کی طرف سے موت ہے. ایسا آدمی باغی قرار دیا جائے گا کہ حکومت کی طرف سے جو پرائم منسٹر متعین ہے, حکومت کی طرف سے جو صدر متعین ہے, اس کے علاوہ کس نے تم کو اختیار دیا کہ تم نیا صدر بنا لو, کس نے تم کو اجازت دی کہ نیا پرائم منسٹر بنا لو. یہی حال مشرک کا ہے کہ یہ کائنات پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اس پوری حکومت کا لہو ملک السماوات والارض, اس کائنات کی بادشاہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. مشرک کیا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حق حکمرانی کا دوسرے کو دے دیتا ہے. یہ بغاوت نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ